اللہ نے کیا فرمایا اوپر کی آیت، یہاں سے شروع ہوئی نا بات کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا۔ اس تعلق سے تفسیر عزیزی میں ایک روایت منقول ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عزیزی میں قول ہے لیت شعری ما فعل ابوایا، کاش میں جان لوں کہ میرے والدین کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن سرکار نے یہ فرمایا کہ کاش میں جان لیتا کہ میرے والدین کا انجام کیا ہوا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشی ڈر سناتا ہوا اور خوشخبری دیتا، تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ سرکار نے کیا کہا؟ کاش میں جان لیتا کہ میرے والدین کا کیا حشر ہوا ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی کہ محبوب تمہیں حق کے ساتھ بھیج دیا، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا ہوا، اور جہنم والوں دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے مطلب کو؟ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے والدین کا ذکر نہ فرمایا۔ تو اس کی وجہ سے بعض نے علماء نے یہ تک کہہ دیا معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا نا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب سرکار نے والدین کے حال کو جاننے کے بارے میں بات کی نا، جب یہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کے حالات جان لیتا، کیا ان کا حشر ہوا ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تو آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ بہت ساری تفسیر اقوال یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ تفاسیر میں تو سرکار کے والدین کے تعلق سے اقوال علماء کے وہ 4 اقوال درج ہیں، اور 3 قول تو ایسے ہیں کہ ہماری عقیدت اسے بولنے کے لیے اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر مزید تفصیل و تشریح دیکھنی ہے تو تفسیر نعیمی، روح البیان وغیرہ میں دیکھ لیں، وہاں اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ البتہ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حیات ظاہری میں مومن موحد تھے، بر وقت وفات بھی توحید پر قائم رہے، اور اب وہ دین اسلام پر ہیں۔ یہی جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مگر یاد رہے کہ جن علماء نے یہ قول کیا کہ وہ کفر پر مرے یا جہنم میں ہیں، ان علماء پر بھی چونکہ وہ مقام تحقیق میں تھے، انہوں نے اپنے طور پر تحقیق کی، وہ مخلص تھے، دین کا بھلا چاہتے تھے، ان کی نیتوں پہ شک نہیں تھا، ان سے تحقیق میں خطا ہو گئی۔ تو تحقیق میں خطا ہو گئی تو اس لیے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے۔ یہاں پر ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً نہیں بلکہ یہ حقیقی بات ہے، ملا علی قاری رحمہ الباری، بہت بڑے عالم اور محدث ملا علی قاری مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے یہ قول کیا کہ وہ ایمان پر نہیں ان کی موت ہوئی ہے۔ علامہ سید شہاب الدین شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا فتاوی ازہریہ میں کہ مطلب ان کو دیکھا گیا خواب میں تو ان کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا کہ میں نے اسی سے تو سرکار کے والدین کے جہنمی ہونے کا قول کیا تھا، اس لیے یہ سزا ملی ہے مجھے۔ فتاوی ازہریہ اگر عبارت ہم کو انشاءاللہ کل مل جائے گی، ہمارے ان کے خانقاہ علامہ سید شہاب الدین شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ کیرل میں شالیات جگہ ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں علامہ سید شہاب الدین شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ ہے۔ الحمدللہ آج وہاں پر آج تک ویڈیو تصویر کشی نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے وہ لوگ قائم ہیں، ان کے شہزادگان بھی ہیں، حضور محدث کبیر کی شاگردوں میں داخل ہیں، اور حضرت سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ بڑا کام کیا حضور محدث کبیر نے۔ تو ہم کل انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ منگاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ کل ہم جو صحیح قول عبارت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مگر یاد رہے اب یہ بات ذہن میں آ گئی، تو اب ایک قول اب یہاں پر جو قول راجح ہے اس کو ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس تعلق سے جو صحیح قول ہے راجح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین
رضی اللہ عنہما حیات ظاہری میں مومن موحد تھے، بر وقت وفات بھی توحید پر قائم رہے اور اب وہ دین اسلام پر ہیں۔ یہی جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین اس وقت تھے جب جو ہے دین صحیح طریقے پر دنیا میں موجود تھا ہی نہیں۔ یہود و نصارہ کی تعلیمات بالکل منحرف ہو چکی تھی، ہے نا، انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو رد و بدل کر دیا تھا، کہیں صحیح راہب اور حضرت عیسیٰ کی تعلیم صحیح طریقے سے موجود نہیں تھی، حضرت موسیٰ کی تعلیم صحیح طریقے سے موجود نہیں تھی، پوری دنیا تباہ و بربادی کے دہانے پر تھی۔ جب اس وقت جنتی ہونے کے لیے صرف موحد ہونا ضروری تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6-7 سال ہی کے تھے، کہ ابھی پیٹ میں تھے کہ والد کا انتقال ہوا، اور ابھی آپ کی عمر جو ہے 6-7 سال کی تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، دونوں کو جو ہے کسی نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں ملا، اور صحیح تعلیم نہ مل سکی، تو ان کے اوپر ذمہ تھا لازم کہ وہ توحید پر ہوں، اور بلا شبہ وہ توحید پرست تھے۔ مقام ابوا میں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی تھی اور آپ کی وفات ہوئی، اس وقت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں بٹھا کر جو تعلیم دی تھی، وہ تعلیم بتاتی ہے کہ حضرت آمنہ موحدہ تھی۔ حضرت کیا کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سیرت جو بتاتی ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ موحد تھے، اور اس دور میں جنتی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے موحد ہونا کافی تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ضروری بات ہے، بہت غور سے اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اس موضوع پر بڑی عظیم کتاب لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، سمجھے کہ نہیں، اور بہت ہی انتہائی ٹھوس اور ناقابل تردید دلائل کے ذریعہ ثابت کیا ہے نا، جن میں آیات احادیث پیش کی ہیں سرکار کے والدین کے ایمان پر، اور جن آیات و احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی نفی ہوتی ہے، یعنی جن حدیثوں سے آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن نہیں تھے، ان کا صحیح مفہوم، معقول و مناسب تعویل بھی ذکر فرمائی ہے، اور ایمان پر ایسی مضبوط دلیلیں قائم کی ہیں کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خواہش مند ہیں تو اس کے لیے ان کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، جلد 2 کا مطالعہ کریں، بہت عمدہ گفتگو کی ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت کم ہے یہاں پر، حضرت مجدد اسلام، امام اہل سنت، ہم سنیوں کے رہبر و پیشوا، ہے نا، محدث بریلوی سیدنا اعلی حضرت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی ایک ذکر ہم یہاں پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ جہنمیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ابو طالب کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اس حدیث کے تحت محدث بریلوی سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی دلیل ہے نا، دلیل ہے۔ دیکھیے اس میں تو یہ ہے کہ اس جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، عذاب ابو طالب کو ہوگا، ہے نا، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ حدیث سرکار کے والدین کے ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ کفر کے باوجود ابو طالب کے عذاب میں کمی یا تو اس کے قرب نبوی کی بنا پر ہے کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار تھا، چچا تھا، اس لیے اس کے عذاب میں کمی ہے حالانکہ وہ کفر پر مرا ہے، یا اس کی پرورش اور خدمت کی بنا پر ہے نا، یا اس کی پرورش اور خدمت کی بنا پر، کہ 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ جہنم میں ابو طالب کو کم عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، یا یہ مان لو کہ وہ قریبی تھا، رشتہ دار تھا، خاندان کا تھا، چچا تھا، یا اس وجہ سے مان لو عذاب میں کمی ہے کہ وہ سرکار سے محبت کرتا تھا، بڑی خدمت کی تھی، سرکار کی پرورش کی تھی، ہمیشہ ڈٹا رہا سامنے کھڑے ہو کر، جو بھی سرکار کی مخالفت کرتا وہ سینہ سامنے لے کر پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اگر حضور کے والدین علیہ باللہ کافر ہوتے
تو ابو طالب کے بنسبت عذاب میں کمی کے وہ زیادہ مستحق تھے. اگر قرابت کی بنا پر ابو طالب کا عذاب کم ہے، اگر پرورش اور خدمت کی بنا پر ابو طالب کا عذاب کم ہے، اور معاذ اللہ مان لو کہ حضور کے والدین کافر ہوتے تو ابو طالب سے زیادہ، ابو طالب کے بنسبت ان کے عذاب میں اور زیادہ کمی ہوتی، بنسبت عذاب میں کمی کے وہ زیادہ مستحق ہوتے، کیونکہ چچا کی نسبت والدین کا قرب زیادہ ہے. بھئی چچا کی جو نسبت ہے اور ماں باپ کی جو نسبت ہے زمین و آسمان کا فرق ہے نا. تو قرب کی اگر بات کی جائے تو والدین کا قرب چچا کے بنسبت بہت زیادہ ہے. اور اگر ابو طالب کے عذاب میں کمی پرورش اور خدمت کی وجہ سے ہے تو پھر کون سی پرورش جزئیت کے برابر ہو سکتی ہے؟ بھئی بیٹا تو ماں باپ کا جز ہوتا ہے نا، تو جزئیت سے بڑھ کر پرورش کون ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اولاد والدین کا جز اور حصہ ہوتی ہے. کوئی کتنا بھی پال لے، کتنی بھی کھلا لے پلا لے، کتنا بھی پال لے پرورش کر لے، دودھ پلا دے، گھی پلا دے، کچھ بھی کھلا دے، کتنا بھی طاقت والی چیزیں کھلا دے، کتنا اچھا کھلا کر پرورش کرے، تو مگر والدین کی جزئیت کی برابری وہ پرورش نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اولاد والدین کا جز اور حصہ ہوتی ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ زندگی بھر کی خدمت ہوتی رہے، کون سی خدمت حمل اور وضع حمل کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ 9 مہینے جو ماں پیٹ میں رکھتی ہے اور جو بچہ جنتے وقت اسے تکلیفیں اور درد محسوس ہوتا ہے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کئی بار حج کروایا ہے، چپتی دھوپ میں، اس میں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو تکلیف پہنچی تھی نا، جھٹکے لگے تھے، اس کے درد کے کروڑوں میں حصے سے برابر بھی ایک حصہ تم نے ادا نہیں کیا ہے. زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرتے رہو گے، جو انہوں کا درد اور تکلیف رہی ہے، ماں نے جو حمل کے وقت تکلیفیں برداشت کی، 9 مہینے اسے نیند تک صحیح سے نہیں ہوئی، اور حمل کے وقت جو جان جانے کی پوزیشن رہی وضع حمل کے وقت، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی خدمت حمل اور وضع حمل کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا کسی پرورش کنندہ یا خدمت گزار کا حق، کوئی پرورش کرنے والا ہو یا کوئی خدمت گزار ہو، کیا اس کا حق والدین کے حق کے برابر ہو سکتا ہے؟ جن کے حق کو رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ شمار فرمایا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا. رب نے اپنے ساتھ ان کے حق کو شامل کیا ہے. تو ماں باپ کوئی کتنی بھی کسی کی پرورش کر لے، کوئی کتنا بھی کسی کا خیال کر لے، حق ادا کر لے، خدمت گزاری کر لے، ماں باپ کے حق کو تو نہیں پہنچ سکتا. تو اگر ابو طالب کے کفر کی بنا پر جہنم میں سب سے کم عذاب ہو رہا ہے، اور معاذ اللہ یہ مان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تو ان کا عذاب اس سے بھی کم ہونا چاہیے، تو پھر اس کا ذکر حدیث پاک میں کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں.